أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، جو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ پہلے میری شروعات بات کی آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک مہینے کی برکت سے، ان کے حدیث سے میں پہلے آپ لوگوں کو سناتی ہوں اور پھر شروع کرتی ہوں. تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال دوزخی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب آگ اس کے جسم پر اپنا پورا اثر دکھائے گی تب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اچھی حالت دیکھی ہے؟ تو نے کبھی اچھی حالت دیکھی ہے؟ تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں. تیری قسم اے میرے رب، کبھی نہیں. پھر دنیا میں انتہائی تنگی کی حالت میں زندگی گزارنے والے جنتی کو لایا جائے گا. جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ خوب چڑھ جائے گا تب اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی تنگی دیکھی ہے؟ کبھی تجھ پر تکلیف کا دور گزرا ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں کبھی تنگ دستی اور محتاجی میں گرفتاری نہیں ہوا. میں نے تکلیف کا کوئی دور کبھی دیکھا ہی نہیں. دیکھیے، اس پیاری حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اور عیش و عشرت ہے وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. ہم کو اگر کوئی غم یا دکھ تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، مطلب سب سے زیادہ دکھی میں ہوں، سب سے زیادہ پریشان میں ہوں. یا اللہ پاک، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ دیکھو فلاں کتنا اچھا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کتنے عیش و عشرت سے جی رہا ہے. اور اگر کوئی عیش و عشرت سے جینے والا انسان ہے، اس کو کبھی تکلیف کا دور پتہ ہی نہیں ہوا ہوگا، وہ عیش و عشرت میں جی رہا ہوگا، تبھی بھی کہیں نہ کہیں اس کو اور زیادہ پانے کی خواہش ہوگی. انسان کتنا بھی زندگی میں خوشی کی زندگی نکال لیں یا کتنا بھی وہ غم کی زندگی نکال لے، تکلیف کی زندگی نکال لے، لیکن دنیا کی زندگی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکالا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس انگلی میں جو پانی ہے نا، جو پانی لگا ہے نا، یہ دنیا ہے، اور یہ جو سمندر ہے نا ٹھاٹھے میں آتا ہوا، یہ پورا آخرت ہے. مطلب جب ہم گزر جائیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، چاہے ہم کتنی بھی عمر میں زندگی گزار کے گئے ہوں، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 100، پہلے کے لوگ تو اور بھی بہت زیادہ لمبی عمریں جیتے تھے، تو جتنے بھی سال کی زندگی گزارا ہو، لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ میں نے دنیا میں صرف کچھ ہی وقت گزار کے آیا، میں نے زیادہ وقت ہی نہیں بتایا، وہ تو بہت چھوٹی سی تھی. جبکہ آج ہمارے لیے ایک دن بہت بڑا رہتا ہے، ایک مہینہ بہت لمبا جاتا ہے، ایک سالوں گزارنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن جب آخرت میں جاتا ہے انسان تو اس کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو کتنی چھوٹا سا وقت تھا، میں نے اسے کیوں ضائع کر دیا، کیوں میں نے دکھ درد کو برداشت نہیں کیا. کیونکہ جو جتنا دکھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اتنی ہی آشائش، اتنی ہی خوشیاں، اتنا ہی سکون دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے بہت اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے تو اسے آخرت میں دکھ ہوگا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گناہوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں بھی جو اچھا تھا وہ آخرت میں بھی اچھا ہوگا، دنیا میں بھی جو برا تھا وہ آخرت میں بھی برا ہوگا. بات یہ نہیں ہے. بات ہمارے صبر و سکون کی ہے کہ ہم کو دنیا میں رہ کے کیسے صبر کرنا ہے. دیکھیے، مصیبت اور جو ہماری مصیبتیں ہیں اور صبر و سکون کے ساتھ ہم کو اس کو برداشت کرنا چاہیے. کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد سے زیادہ بڑھنے ہی نہیں دیجیے. دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت، تکلیف، آفت، ناکامی اور نقصان سے بے خوف
نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کبھی مایوس رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے۔ وہ کبھی یہ نہیں کرے کہ غم کی تاب نہ لا کر وہ خودکشی کر لے۔ وہ تو بڑے بڑے حادثے پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مومن کا یہ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا۔ خدا کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل سے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور ہر وقت جب بھی کوئی دکھ آئے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت بھی چلا جائے گا، بس میں اس میں صبر کروں گا، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ آخرت میں دیکھیے ہم جو دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا تین چار طریقے ہوتے ہیں، کہ ایک تو ایسے ہوتا ہے کہ پہلے تو دعا مانگتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کبھی قبول کر لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی برائی ہوگی، ہمارے لیے کوئی پریشانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہماری پریشانیوں کو، ہمارے سامنے آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہت بڑی خوشیاں دے دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظر کے سامنے نہیں ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا اللہ پر کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا تو یہ تو دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی روکتا نہیں ہے اور اگر کوئی نعمت بھی نہیں دیتا ہے تو وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے، اور جب آخرت میں وہ انعام وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کس لیے، اتنا اجر، تب اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے دعا مانگا تھا نا دنیا میں نے وہ اس وقت نہیں قبول کیا تھا نا، یہ اس کا اجر۔ اس وقت بندہ سوچے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور میری کوئی بھی دعا نہیں قبول ہوتی، کاش میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہوں مجھے نہیں ملتا، کیونکہ دنیا تو چھوٹی سی تھی، یہ تو لمبی آخرت ہے، اس میں جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ موت ہے، اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پوری ساری نعمتوں کا ہمارے اوپر پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے، کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ میرے بندو اب تم کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، اب تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اب تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور یہ اتنی بڑی خوشی جب ہم کو آخرت کے لیے ملے گی تو ہم کو اس کے لیے دنیا سے کام کرنا پڑے گا نا، دنیا میں ہم کو صبر و استقامت سے کام لینا پڑے گا۔ کوئی پریشانی کوئی دکھ آئے تو اس کو اللہ کے لیے حوالے کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے بولنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، جا نماز پہ بیٹھ جانا ہے اور بس اللہ کے آگے رونا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ تو ہی میری مشکل دور کرے گا، اے اللہ تو ہی میری تکلیف دور کرے گا، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈال تو نے جو مجھ سے پہلے ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار پڑھیے، درود پڑھیے اور نماز قائم کریے اور اللہ پہ توکل کیجیے۔ بس میرا اس بات سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اپنا ایمان ہمیشہ اللہ پہ مضبوط رکھیے اور یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ میری بات سنے گا اور وہ سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا، اور انشاءاللہ دیکھیے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ ایمان رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔